तमाम सुनने और देखने वालों को तकवीम हयात का सलाम। नाज़रीन इकराम, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज की इस व्लॉग में बहुत अहम खबरें हैं, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करेंगे चीनी स्कैंडल के साथ खुर्दनी तेल कुकिंग ऑयल स्कैंडल के हवाले से, जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो चुका है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर चीनी स्कैंडल तो मौजूद है ही, साथ में खुर्दनी ऑयल का स्कैंडल भी इस वक्त जो है वो मुकम्मल तौर पे अपना जोर पकड़ रहा है। आपने सुना, हमने बताया कि पाकिस्तान के अंदर एक माफिया है शुगर का, जो जब किसानों की बारी आती है तो चीज़ों को पाकिस्तान से ऐसी कीमतें बना के पेश करता है कि किसान बिलाकर मजबूर होकर कम कीमत में अपनी अशिया फरोख्त करने पे मजबूर हो जाते हैं। और फिर जब उनकी मुनाफा कमाने की बारी आती है तो वही माफिया अपनी मर्जी की रेट लगाता है। वही चीज़ें जो किसानों से कूड़े के दामों खरीदी होती हैं, वही फिर महंगे दामों बेची जाती हैं। अभी बात करेंगे खुर्दनी तेल के स्कैंडल के हवाले से। आलमी मंडी में कीमतों में कमी हुई है और पाकिस्तान में कीमतों में होशरबा इजाफे हो रहे। पेट्रोल, डीजल, चीनी और बाकी की कीमतों के बाद अब जनाब बारी आ गई है खुर्दनी तेल की। आलमी मंडी में इसकी कीमत में तकरीबन 20% कमी आई है, लेकिन पाकिस्तान में 4.5% इसकी कीमत में इजाफा हुआ है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो कुकिंग ऑयल खुर्दनी तेल की जो फरोख्त हो रही है, उससे तकरीबन 150 रुपए किसान को, आम शहरी को, एक ऐसे शख्स को जो पाकिस्तान का एक आम शहरी है, उसको 150 रुपए तक का टीका लगाया जा रहा है। उसको 150 रुपए ये तेल फी लीटर या फी किलो महंगा दिया जा रहा है। तो अभी तक इसके ऊपर कोई ऐसी पेशरफ्त नहीं है। आलमी मंडी में चीजें सस्ती हो रही हैं और पाकिस्तान में चीजों के ऊपर होशरबा इजाफे हो रहे हैं, इंकशाफात आ रहे हैं कि इसके ऊपर भी स्कैंडल है। अब जनाब, अगर चीनी स्कैंडल की बात की जाए, हमने आपको पहले भी बताया कि पाकिस्तान से चीनी को एक्सपोर्ट किया गया, बताया गया कि हमारे पास चीनी वाफिर मिकदार में मौजूद है, लेकिन जो माफिया है उन्होंने चीनी को अपनी जो स्टोर्स थे उसमें उन्होंने स्टोर किया, उसको जमा किया और हुकूमत से उन्होंने इस चीज का कहा कि हमने इसको एक्सपोर्ट कर दिया है। हुकूमत भी जाहिर है साथ में मिली हुई है। वही लोग जो आए रोज हुकूमतों में बैठे होते हैं, उन्हीं के प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो चाहे इमरान खान का दौर हो, नवाज शरीफ साहब का दौर हो, कोई भी दौर हो, उसमें चीनी माफिया ऐवानों में पाया जाता है। इस बार भी ऐसा ही है कि इस वक्त चीनी को एक्सपोर्ट किया गया और कहा गया कि जी चीनी ज्यादा हो गई है और कीमतें बढ़ गई, होशरबा इजाफे हुए और फिर एकदम चीनी का फुकदान आ गया। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक चीनी का फुकदान है और हम इस चीज का रोग लाप रहे हैं कि पाकिस्तान में चीनी की किल्लत होगी और हम अब जो चीनी हमने एक्सपोर्ट की थी उसको हम दोबारा इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, अब जब इंपोर्ट की जाएगी तो ये पाकिस्तान के अंदर चीनी आएगी जी अक्टूबर और नवंबर में। यही माफिया जो हर चीज के ऊपर काबिज है, ये अक्टूबर नवंबर में चीनी निकालेगा और फिर चीनी की कीमतें बढ़ा दी जाएंगी। जब चीनी का एक फुकदान होगा, क्रैकडाउन होगा कि चीनी मुयसर नहीं है, तो कीमतें बढ़ा के पेश किया जाएगा। साथ में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में गन्ना किसान जो है उसको काटता है, उसकी फरोख्त करता है, शुगर मिलों को देता है और वहां से कुछ वो पैसे कमाता है। जब ये चीनी इंपोर्ट हो जाएगी, पाकिस्तान के अंदर वाफिर मिकदार में मुयसर होगी, तो फिर यही माफिया किसानों से कूड़े के दामों वो गन्ना खरीदेगा, जो किसान ने दिन रात की मेहनत करके बड़ा मुश्किल से उसको संभाल के जो है उसके सारे मामला देखे, तो फिर उसको कम कीमत पे खरीदा जाएगा और ये मामला इसी तरह से चलते रहेंगे। एक बार फिर किसान को रगड़ा लगाया जाएगा। ये बात हम पूरा मुल्क, पूरे पाकिस्तान की अवाम जानते हैं कि ये जो किसान है, ये पाकिस्तान के लिए, किसी भी रियासत के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह साबित होता है। ये दिन रात मेहनत करता है और ऐवान बाला तक बैठे लोगों के लिए खाने के लिए गंदम, पहनने के लिए कपड़े के लिए कपास, चीनी के लिए गन्ना और मुतअद्दिद ऐसी चीजें हैं जो पैदा करता है। और हमें एक ऐसे मुल्क में, एक ऐसे रियासत में रहते हैं जहाँ पे हर चीज पाकिस्तान के अंदर वाफिर मिकदार में मुयसर है, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी अवाम को उस तरह की मराहत, उस तरह के जो है कीमतें नहीं दी जाती। अब एक चीज और इस वक्त पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पे भी और सोशल मीडिया पे भी ट्रेंडिंग है। 100 अरब डॉलर का एक क्रिप्टो मार्केट में नुकसान हुआ है। पाकिस्तान की एक शख्सियत है, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो खुद सियासतदान नहीं है, लेकिन किसी सियासी घराने से उनका ताल्लुक है। इससे पहले वो दुबई में मुकीम थे, अब वो पाकिस्तान में मौजूद हैं और अपनी कोई
سوسائٹی ہاؤسنگ سوسائٹی بنا کے اس کو بیچنے کی کوشش میں ہے۔ ان کا تعلق سیاسی گھرانے سے ضرور ہے لیکن وہ خود سیاسی شخصیت نہیں ہے۔ $100 ارب یہ انہوں نے پاکستان کی جو ان کا اپنا ایسٹ ہے، جو پاکستان کا خزانہ یہاں سے نہیں لیے، ان کی اپنی یہ پراپرٹی ہے، ان کا اپنا پیسہ ہے، ان کے دوستوں سے کا پیسہ انہوں نے اپنے دوستوں سے پکڑ کے ان سے انویسٹ کروایا اور اب تقریباً $100 ارب کا نقصان ہو چکا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا فگر ہے، بہت بڑا نمبر ہے، اور $100 ارب جب پاکستان سے باہر جائے گا تو اس کا پھر آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ڈالر کی پرائسز کہاں جائیں گی اور پھر اس سے پاکستان کی اکانومی کے اوپر کیا اثرات ثابت ہوں گے۔ اگلی خبر جناب، تاجر برادری کو اس وقت شدید قسم کی مشکلات ہیں۔ تاجر برادری بھی کسانوں کی طرح پاکستان میں ریڑھ کی ہڈی ہے۔ پورے ملک میں تاجر برادری اپنا کام کرتی ہے۔ کوئی بھی مارکیٹ ہے، کسی بھی چیز کی خرید و فروخت ہے تو اس کے اوپر پاکستان کی تاجر برادری کا اہم کردار ہوتا ہے۔ تو تاجر برادری نے ایک شکایت کی ہے کہ انہوں نے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب سے ملنے کے لیے بارہا کوشش کی اور ان کی شہباز شریف صاحب سے ملاقات نہیں ہو سکی، اور بتایا گیا کہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ کسی مصروفیت میں ہیں، ان کے پاس وقت نہیں ہے، اور بالآخر تاجر برادری نے ہمارے فیلڈ مارشل آرمی چیف عاصم منیر صاحب سے ملاقات کر کے وہاں پہ شہباز شریف صاحب کے حوالے سے انہوں نے شکایت کا اظہار کیا ہے اور اپنے مسائل انہوں نے آرمی چیف عاصم منیر صاحب کے ساتھ رکھے۔ دیکھیں، کسان ہو، تاجر برادری ہو یا کوئی بھی طبقہ ہو، اگر اس کو کوئی مسائل آ رہے ہیں تو اگر اپنی ریاست کے سربراہ کے سامنے رکھنا چاہتا ہے تو ریاست کے سربراہ کے پاس اتنا وقت تو ہونا چاہیے کہ ان کے مسائل سنیں، ان کے لیے کوئی حل نکالے اور اس کے اوپر کام کرے۔ لیکن افسوس ہے کہ شہباز شریف صاحب پتہ نہیں کن کاموں میں مصروف ہیں، کون سی ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جن کو وہ نبھا رہے ہیں، اور ان کے پاس پاکستان کو چلانے والوں کے لیے، پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ثابت ہونے والوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ افسوسناک چیز ہے۔ آپ جناب آگے چلیں۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس یحییٰ خان آفریدی جو اس وقت پاکستان کے چیف جسٹس ہیں، انہوں نے کچھ سٹیٹمنٹس دی ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی، بطور چیف جسٹس پاکستان آزاد، غیر جانبدار اور ایماندار جوڈیشل افسروں کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ پاکستان کے اعلی ججز کو رواں سال چائنا کی سپریم کورٹ میں ٹریننگ کے لیے بھیجیں گے اور قابل وکلاء کو ججز بننے کے مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ چیف جسٹس یحییٰ خان آفریدی صاحب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج ہیں، چیف جسٹس ہیں۔ ان کے پاس اس وقت پورے پاکستان کی، پورے ملک کی باغ دوڑ ہے اور وہ انصاف کو لے کے اس وقت بڑے خوشاں ہیں اور وہ کوششیں کر رہے ہیں کہ ملک میں انصاف کی فراہمی ہو۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے انصاف کا قتل عام ہو رہا ہے، انصاف کو کچلا جا رہا ہے۔ عدالتیں مکمل طور پہ مفلوج ہو چکی ہیں۔ جو آزاد غیر جانبدار ججز تھے ان کو بلیک میل کیا گیا، ان کی فیملیز کو تھریٹس دی گئیں اور ان کو پریشرائز کیا گیا۔ انہوں نے خطوط لکھے، وزیر اعظم کو خط لکھا، چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ خان آفریدی صاحب کو خط لکھا۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ جو بات انہوں نے کی ہے کہ ہم اپنے ججز کو چائنا کی سپریم کورٹ میں ٹریننگ کے لیے بھیجیں گے، تو پاکستان کا جو آئین اور قانون ہے یہ بڑے بڑے ایسے نام اور ایسے لوگ پیدا کرتا ہے جو اپنی کامیابی کے جوہر دکھا کے پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں۔ لیکن ایسی کیا وجہ ہے کہ پاکستان کو اپنے ججز کی ٹریننگ کے لیے اب چائنا کی طرف منہ کرنا پڑ رہا ہے؟ یہ قابل افسوس ہے۔ جسٹس یحییٰ خان آفریدی صاحب کو اس وقت قانون کے اوپر عمل درآمد کروانے کے حوالے سے کام کرنا ہوگا۔ اس وقت پاکستان کی عدلیہ مکمل طور پہ مفلوج ہو چکی ہے، تنزلی کا شکار ہے۔ معاملات اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے پہلے ہوا کرتے تھے۔ ایک وقت سے ہمارا ملک غیر جانبدار ججز کے لیے ترس گیا ہے۔ اب چند ایک ججز ہیں، ان کو بھی سائیڈ لائن کر دیا گیا جب سے 26ویں آئینی ترمیم آئی ہے، تو وہ لوگ بھی اب مکمل طور پہ مفلوج ہو کے رہ گئے۔ اب جناب، پاکستان تحریک انصاف نے سندھ میں ایک پاور شو کیا، حیدرآباد میں انہوں نے ایک احتجاج کیا، جلسہ کیا۔ سندھ میں حلیم عادل شیخ صاحب اس وقت بڑا سرگرم ہے اور اپنا کام دکھا رہے ہیں۔ ان کو متعدد بار گرفتار کیا گیا، ان کے اوپر ٹارچر کیا گیا، انہیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن پھر بھی وہ عمران خان کی کال کے اوپر ہمیشہ لبیک کہتے ہوئے اس بار بھی وہ حیدرآباد کی عوام کو انہوں نے نکالا ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب وہاں پہ پہنچے ہیں۔ سلمان راجہ صاحب بھی اپنی ایکٹیویٹیز دکھا رہے ہیں، وہ اپنا کافی جو ہے وہ سرگرم ہے، کافی ساری چیزوں کو وہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے وہاں پہ سٹیٹمنٹ دیا، جی عمران خان اس لیے جیل میں ہے کہ اسے آپ کی محکومیت قبول نہیں، اگر وہ چاہتا تو بہت پہلے جیل سے نکل کر کسی پیلس میں بیٹھا ہوتا۔ وہ سمجھوتا نہیں کر رہا، وہ ظلم کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر رہا، وہ جھوٹ کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر رہا۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ بالکل درست ہے کہ عمران خان اس وقت جیل میں تو ہے، اس کو متعدد بار آفرز بھی کی گئی، لیکن وہ بارہا ان آفرز کو ٹھکرا رہا ہے اور بات کرتا ہے 25 کروڑ عوام کی۔
اپنے سیاسی قیدیوں کی، اپنے ورکرز کی، اپنی لیڈرشپ کی، اپنے ملک کی، اپنی ججز کی، اپنی عدلیہ کی، اپنی اسٹیبلشمنٹ کی، اپنے فوج کے جوانوں کی، اور وہ چاہتا ہے کہ یہ سب آزاد ہو، ان کو کسی قسم کا کوئی ٹارچر، کہیں سے کوئی پریشر نہ ہو، یہ آزادانہ طریقے سے اپنا کام کرے۔ اب جناب آخری چیز، پاکستان تحریک انصاف نے عالمی سطح پر جو احتجاج ہونا ہے اس کا پلان جاری کر دیا۔ سب سے پہلے ناروے میں جو احتجاج ہوگا وہ 4 اگست کو ہوگا۔ اس کے بعد آئرلینڈ میں 5 اگست کو احتجاج ہوگا پاکستان ایمبیسی کے باہر۔ اس کے بعد جناب اسپین میں 10 اگست کو احتجاج ہوگا۔ ناروے میں پھر اوسلو میں 13 اگست کو احتجاج ہوگا۔ اس کے علاوہ یو کے میں 2 جگہوں پہ جو ہے احتجاج ہوگا 27 جولائی کو۔ اس کے علاوہ یو کے میں پھر ایک جگہ پہ 31 جولائی کو احتجاج ہوگا۔ اس کے علاوہ جو ہے لندن میں 3 اگست کا جو شیڈیول ہے اس کے حوالے سے لندن میں احتجاج ہوگا، یو کے میں ہوگا، نیدرلینڈ میں ہوگا، گریک میں ہوگا، آسٹریلیا، پھر آسٹریلیا، کینیڈا، امریکہ، بیلجیم، یو ایس اے، جرمنی، نیدرلینڈ، فرانس، نیوزی لینڈ، امریکہ، گریک۔ اس کے علاوہ 2 اگست کا جو شیڈیول ہے اس میں سوئٹزرلینڈ، اٹلی، سوئٹزرلینڈ، کینیڈا، اس کے علاوہ جناب لندن، اس کے علاوہ جناب نیدرلینڈ، گریک، آسٹریلیا 3 اگست کو اور 2 اگست کو یہ احتجاج ہے۔ اور اس کے علاوہ جناب 2 اگست کو پھر ایک اور احتجاج کی کال ہے، وہ ہے سوئٹزرلینڈ میں، اٹلی میں، سوئٹزرلینڈ میں، کینیڈا میں، لندن میں، اور نیدرلینڈ، گریک اور آسٹریلیا۔ یہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنا ایک اعلامیہ جاری کیا ہے اور انہوں نے کہا جناب ہم احتجاج کریں گے، اور عالمی سطح پہ جو احتجاج ہوگا وہ ایک بڑے پیمانے پہ ہوگا۔ مختلف مقامات ہیں، مختلف پوائنٹس دیے گئے ہیں جہاں پہ یہ احتجاج ہوگا۔ اس کے مکمل طور پہ ایڈریس جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے جاری کر دیے ہیں۔ ہم نے آپ کے ساتھ اس کی صرف ممالک کے نام شیئر کیے ہیں کہ کون سے ممالک میں بار بار اور کس کس تاریخ کو احتجاج کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ پاکستان میں جو احتجاج کی کال ہے وہ 5 اگست کی ہے، آج 27 جولائی ہو چکا، اور ابھی تک جو پاکستان میں ایکٹیویٹیز ہیں وہ ابھی تک ایسی کوئی پرجوش اور سرگرم نہیں ہے کہ حکومت کو ٹف ٹائم دیا جا سکے۔ ناظرین اکرام، ان ساری چیزوں کے اوپر آپ کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اظہار ضرور کیجیے۔ اپنے سیاحوں کا خیال کیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔